الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آیت مبارکہ کے اس حصے میں تین نبی کریم کے اسم مبارک جو صفاتی ہیں ذکر کیے گئے، ان میں ایک حریص، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا نام ہے، اور دوسرا رؤوف، اور تیسرا رحیم۔ یہ تینوں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور حریص کا مطلب ہے بلائی چاہنے والے، یعنی اپنی امت کے کسی فرد کی بلائی چاہنے والے اور اس کی حرص کرنے والے کہ یہ روز قیامت بخشا جائے۔ اللہ میرے اس امتی کی بخشش فرمائے۔ نبی کریم حرص کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ میرا امتی ضرور جنت میں جائے، اور نبی کریم کا نام رؤوف، نبی کریم کا نام رحیم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دو صفاتی ناموں میں اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل فرمایا ہے۔ کیوں شامل فرمایا ہے تو سنو، اللہ رب العزت رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ سب سے بڑھ کر اللہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ مہربان ہے، اور یہ اللہ کے قدیمی صفاتی نام ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دو صفاتی ناموں میں شامل فرمایا، کیونکہ رسول کریم اپنی امت کے لوگوں پر بہت مہربان ہیں اور بہت رحیم ہیں۔ اللہ کی صفات تو قدیم ہیں، لیکن نبی کریم کی صفات جو ہیں حادث ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو یہ صفات عطا فرمائی ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی بھلائی چاہنے والے، مومنوں پر بہت مہربان، مومنوں پر بہت رحم فرمانے والے۔ اے مسلمانوں، نبی کریم کے امتیوں، خوش ہو جاؤ، تمہیں آقا کی محبت ملی، تمہیں آقا جیسا پیارا نبی ملا، اور نبی کریم کا میلاد ضرور منایا کرو، کیونکہ میلاد منانے میں نبی کریم کی محبت ہے۔ میلاد وہی مناتا ہے جس کے دل میں رسول کریم کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہو، جس کے قلب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا گھوم رہا ہو، جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کے سوا کوئی اور صورت جو ہے جچی نہ ہو۔ تو آؤ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم گناہ گار اور ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، روز قیامت اگر آپ کو ملنا ہو تو آپ کہاں مل سکیں گے؟ معزز سامعین، سننا ضرور، ٹھنڈ پہ جائے گی۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت کے روز مجھ سے ملنا چاہے تو تین مقام ہیں جہاں میں اپنی امتی سے مل سکوں گا۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسی نفسی کا مطلب ہے اپنی جان کے سوا کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، پر کریم آقا اس وقت بھی امتی امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، اے میرے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ، سن، پہلا وہ مقام میزان عمل جہاں تو مجھے مل سکتا ہے، اور دوسرا وہ مقام پل صراط جہاں تو مجھے مل سکتا ہے، اور تیسرا وہ مقام جنت میں حوض کوثر جہاں میں مجھ سے پیار کرنے والے جو امتی ہیں، یعنی جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، حوض کوثر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو جام پلاؤں گا حوض کوثر کے۔ اور تیسرا مقام حوض کوثر ہے مجھ سے ملنے کا۔ گرامی قدر حضرات، اور سنو، میزان عمل پر رسول کریم کیوں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میزان میں میرے امتی کا کم ہو گیا نیکیوں کا پلڑا تو میں کوشش کروں گا کہ میرا امتی جو ہے بخشا جائے، اور اس کے میزان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا مقام پل صراط، وہاں اس لیے کہ اگر کوئی میرا امتی پل صراط پار کرنے میں دشواری پیش کرے تو میں
اپنے اس امتی کو پل صراط پار کرانے میں اس کی مدد کروں، اور تیسرا جنت میں حوض کوثر پر میرا وہی امتی مجھ سے ملے گا جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا رہا ہو، جو دنیا میں میری چاہت کا طلبگار رہا ہو۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم کی محبت عین عبادت ہے۔ رسول کریم کی چاہت میں جو مر گیا وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ ملوں گا میں جنت میں ضرور مصطفیٰ سے، ملوں گا میں جنت میں ضرور مصطفیٰ سے۔ ہوا ہے یہ وعدہ درود کے بدلے خدا سے، ہوا ہے یہ وعدہ درود کے بدلے خدا سے۔ روح و قلب کی یہ غذا ہے، درود ہر مرض کی دعا ہے۔ تو درود و سلام پر اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔